اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز جمعہ۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت قباء میں 14 روز قیام کے بعد جنوب کی جانب سے مدینہ میں داخل ہوئے اور خزرجی قبیلہ بنو سالم کی بستی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا اور نبی رحمت نے یہاں پہلی بار نماز جمعہ پڑھائی۔ در حقیقت یہ سب سے پہلی نماز جمعہ نہیں تھی، بلکہ مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سعد پہلے سے ہی جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے، لیکن نبی کریم کی مدینہ میں سب سے پہلی نماز تھی۔ قبیلہ بنو سالم اس پر نازاں تھے، اس لیے قبیلہ نے اس جگہ مسجد بنا دی جس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا تھا، جو مسجد جمعہ اور مسجد بنو سالم کہلاتی تھی، لیکن اب اس مسجد کا نام صرف مسجد جمعہ رہ گیا ہے۔ اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریباً 100 مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ چند سال قبل مسجد میں توسیع اور اس کی تعمیر نو کی گئی اور اب یہاں 650 نمازیوں کی گنجائش ہے اور اس کے مینار کی بلندی 25 فٹ ہے۔ اگر مسجد نبوی کی جانب سے آئیں تو مسجد وہاں سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نماز سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس سے اعانت، مغفرت اور ہدایت کا خواستگار ہوں۔ میرا اسی پر ایمان ہے، میں اس کی حکم عدولی کرنے والوں کا دشمن ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا اور لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اس نے محمد کو ہدایت، روشنی اور موعظت کے ساتھ ایسے زمانے میں بھیجا ہے کہ عرصہ دراز سے کوئی رسول نہیں آیا۔ لوگوں میں علم کی قلت اور ضلالت کی زیادتی ہو گئی ہے۔ مجھے اختتام دنیا، قرب قیامت اور قرب اجل کے وقت بھیجا گیا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ راستہ پا لے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانے گا وہ راستہ سے بھٹک جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا اور گمراہی میں بری طرح پھنس جائے گا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ مسلمان کو جو بہترین نصیحت کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کے لیے تیار کیا جائے اور اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جائے۔ جن باتوں کے کرنے سے تمہیں اللہ نے روکا ہے اس سے بچتے رہو۔ اس سے افضل کوئی نصیحت نہیں اور نہ اس سے افضل کوئی گفتگو ہے۔ دنیا کے کام انجام دیتے وقت جس کے سامنے اللہ کا ڈر رہتا ہے، یاد رکھو یہ ڈر اور تقوی اس کی عافیت سنوارنے میں اعلیٰ ترین مددگار ثابت ہوگا۔ اور جب کوئی اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک کرے گا، وہ معاملہ پوشیدہ ہو یا ظاہر، اور وہ معاملہ ٹھیک کرنے میں اس کی نیت مخلصانہ ہوگی تو ایسا کرنا اسے دنیا میں فائدہ دے دے گا اور مرنے کے بعد یہ اس کے لیے ایک متاع خیر بن جائے گا۔
جبکہ آدمی کو اعمال خیر کی ضرورت بھی ہوگی، اور اگر کوئی اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک نہیں کرتا تو وہ شخص چاہے گا کہ اس کے اعمال اس سے دور رکھے جائیں۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے کہ ساری اونچ نیچ اس نے بندوں کو بتا دی ہے۔ جس نے اللہ کے فرمانے کو سچ جانا اور اس سے قول و قرار کر کے انہیں پورا کیا، اس کی نسبت اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ ہمارے ہاں قول و قرار بدلتا نہیں، اور ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ تم جو اس وقت کر رہے ہو اور جو کام تم آئندہ کرنے والے ہو، وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر، تو اللہ کے ڈر اور تقوی کو سامنے رکھو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ثواب کی زیادتی ہوتی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی پاتا ہے۔ ڈر اور تقوی اللہ کے غصہ، عذاب اور خفگی سے بچاتا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف چہرے کو چمکائے گا، اللہ کو راضی کرے گا اور درجات کو بلند کرے گا۔ دنیا کی لذتوں سے تمہیں محروم نہیں کیا جاتا، مگر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے تمہیں اپنی کتاب سکھائی ہے اور اپنی راہ دکھائی ہے کہ مصدقین اور مکذبین میں امتیاز ہو جائے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، تم اس کے بندے کے ساتھ بھلائی کرو اور اس کے دشمنوں کو دوست نہ رکھو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ ہلاک ہونے والا دشمن دلائل سے ہلاک ہو اور زندگی پانے والا روشن دلائل سے زندگی پائے، اور اللہ کے سوا کوئی قوت والا نہیں ہے۔ اللہ کو یاد رکھو اور اپنے مستقبل کے لیے نیک عمل کرو۔ جو اپنے اور اللہ کے مابین معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے، اس کے اور خلق خدا کے معاملے اللہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ اللہ کا حکم بندوں پر چلتا ہے، بندے اللہ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ اللہ بندوں کا مالک ہے، بندے اللہ کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ بڑا ہے اور اللہ عظیم کے سوا کسی میں کوئی قوت نہیں۔ نبی امی کا مدینہ منورہ میں پہلا خطبہ کیا خوبصورت ہے، ایک ایک لفظ موتیوں میں تولے جانے کے لائق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ شاید اس کا مول دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ اس پر کس حد تک عمل کر کے اپنی فلاح کا سامان کرتے ہیں۔ نماز جمعہ اور اس خطبہ کے حوالے سے خزرج کے قبیلہ بنو سالم کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 256، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں، اسی قبیلہ کے حوالے سے ہے۔ بنو سالم کے ایک صحابی ابو حسین تو اسلام کے نور سے بہرہ ہو چکے تھے، مگر ان کے دو بیٹے ابھی تک عیسائیت پر قائم تھے۔ آپ انہیں مجبور کرتے تھے کہ اسلام قبول کر لو، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو خثیمہ بھی اس قبیلے سے تھے جو غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے تھے۔ ایک دن شرم آ گئی تو گھر میں تیار کھانا اور ٹھنڈا پانی چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ تبوک پہنچنے پر حضرت کو آپ بیتی سنائی تو رسول رحمت نے انہیں دعا دی۔